ہمارا ڈسکشن ہو رہا تھا حسد کے اوپر، اور کل کی مجلس کیونکہ ہو نہیں سکی شہر میں بارش اور الیکٹریسٹی نہ ہونے کی وجہ سے، تو جو پچھلی مجلس ہوئی تھی اس میں ہم نے حسد کا تذکرہ کیا۔ حسد کہتے ہیں کہ انسان دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، یا تو دوسرے کی نعمت دیکھ کر وہ سوچے کہ یہ دوسرا جو ہے یہ اس نعمت کا مستحق نہیں ہے، اور اس کے اندر یہ شدید ذوق پیدا ہو کہ جی یہ نعمت زائل ہو جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور یہ ایسا گناہ ہے جو اچھے اچھے نیک لوگوں میں بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ پچھلی مجلس میں ہم نے بتایا کہ یہ حسد جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں موجود، 11 بھائی تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارا والد جو ہے وہ یوسف کے اوپر اتنی محبت شفقت کیوں کرتا ہے۔ اس حسد میں آ کے انہوں نے اپنے اس بھائی کو کنویں میں ڈال دیا۔ تو عجیب و غریب یہ آگ ہے حسد کی، کہ اس کی وجہ سے انسان جس سے حسد کرتا ہے اس کو خوب نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ تو عام طور پہ ہر حسد کرنے والا دوسرے کو کنویں میں تو نہیں ڈالتا، مگر پھر اس کی غیبت بہت کرتا ہے، اس پر بہتان لگاتا ہے، اس کی شکایتیں کرتا ہے، اس کے معاملے میں جھوٹ بولتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے نیک لوگ تو اس میں مبتلا ہیں، مگر جن سے یہ حسد کی جاتی ہے عام طور پہ وہ آپ کا سب سے قریبی ہی ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ بھائی بہنوں میں حسد ہوتا ہے، قریبی رشتہ داروں میں حسد ہوتا ہے، 2 بندے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں ان میں حسد ہوتا ہے۔ تو جو آپ کی زندگی میں زیادہ قریب ہے اسی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو عجیب یہ آگ ہے جو دل میں لگ جاتی ہے۔ تو یہ باطنی بیماریاں عام طور پہ آگ ہی ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ یہ چنگاری آ گئی دل میں، اب یہ بھڑکتی ہے۔ جیسے غصہ ایک باطنی بیماری اور وہ بھی آگ ہے، شہوت بھی باطنی بیماری آگ ہے۔ ایک مرتبہ یہ آگ لگتی ہے، اوئے ہوئے ہوئے۔ اسی طرح تکبر بھی باطنی بیماری اور یہ آگ ہے۔ اور حسد کو تو اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ یہ آگ ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد تمہارے نیک اعمال کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو ذکر اور معمولات کرنے والے شخص کا اور شیخ سے بیعت ہونے والے شخص کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ تمام باطنی امراض نکل جائیں، وہ ظاہر میں بھی گناہ نہ کرے، باطن میں بھی گناہ نہ کرے۔ تو ایک شخص اپنے شیخ کو آ کے تذکرہ کرتا ہے اپنی حسد کا، ظاہر باطنی گناہ ہے، اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ انسان اپنے اندر باطنی گناہ دیکھے تو شیخ کو بتا دے۔ تو یہ جو مقصد حاصل کرنا ہے یہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے، باطنی گناہوں سے پاک ہونے کا مقصد۔ تو ایک صاحب نے اپنے شیخ کو اپنا باطنی گناہ بتایا کہ جی مجھے حسد ہوتی ہے،
خاص طور پہ جب میں دیکھتا ہوں یہ 2-3 لوگ جو آپ کے زیادہ قریب ہیں، آپ ان پر بڑی شفقت فرماتے ہیں، آپ اپنے اہم کام انہی کے ذمے لگاتے ہیں، تو مجھے بڑی ان سے حسد ہوتی ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ جو ویلیو اور جو قدر آپ ان کی کرتے ہیں وہ مجھ سے کریں، اور اس کے لیے اگر مجھے ان کو قتل بھی کر دینا پڑے تو میں قتل کر سکتا ہوں. یہ آگ ایک مرید اپنے شیخ کو بتا رہا ہے کہ جی میری اندر کی اصل کیفیت یہی. تو شاید ہم تو یہ سمجھیں گے کہ بڑا برا مرید تھا، اتنی حسد کرنے والا، وہ بڑا باطنی مرض والا تھا، مگر سچی بات یہ ہے کہ بڑا اچھا مرید تھا. اس نے واقعتاً اپنی باطنی مرض کو تسلیم کرتے ہوئے شیخ کو بتایا. تو مشائخ کی نظر میں ایسا مرید زیادہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اب آدھا کام ہو گیا کہ جی مرض کو تسلیم کر لیا ہے مرید نے، ورنہ زندگی گزر جاتی ہے اور ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے ہمارے اندر یہ باطنی مرض ہے. بد نظری کرنے والا کئی مرتبہ تسلیم نہیں کرتا ہے کہ میں بد نظری کر رہا ہوں. تو بہرحال اتنا یہ عجیب و غریب آگ ہے، اور یہ نیک لوگوں میں بھی ہوتی ہے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ انسان اس حسد میں آ کے بے وقوفیاں بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، دوسرے کے ساتھ جس سے حسد ہوتی ہے اس کے معاملے میں وہ غلط چیزیں کرتا ہے. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، اب پتہ نہیں کس حد تک صحیح ہے، مگر بہرحال اس ٹاپک سے بڑا مناسبت رکھتا ہے کہ حسد کرنے والا انسان کئی مرتبہ کافی بے وقوف بھی بن جاتا ہے. کہ ایک شخص تھا، غریب آدمی تھا، اور علاقہ پورا ہی غریب تھا. غربت اس طرح کی کہ ہر بندہ ہی تقریباً فاقہ کشی کے عالم میں، یعنی ہر ایک کو کھانا پینا بڑی مشکلوں سے ملتا. غربت کا ماحول تھا، یعنی ہر گھر میں یہی ہوتا کہ ہر روز کھانا کوئی نہ ملتا، ہر 2-3 دن بعد ہی کھانا کچھ نہ کچھ ملتا، اور جب ملتا تو تھوڑا ملتا. ایک گھرانے نے دیکھا کہ ہمارے بالکل جو سامنے رہ رہا ہے شخص، وہ بھی ہماری طرح اسی طرح غریب ہے، مگر آج کل ہر روز ان کے گھر میں کھانا بن رہا ہے، ہر روز ہانڈی بنتی ہے، ہر روز کھانا پینا چل رہا ہے. تو بڑے پریشان ہوئے کہ جی ہم تو ایسے غریب اور یہ بھی ایسے ہی ہمارے جیسے تھے، اب یہ کہاں سے کھانا پینا شروع ہو گیا ہے. بیوی نے بھی شوہر سے کہا کہ جی دیکھیں کیا ہوا کیا ہے، کیسے ہر روز یہ ایک نئی ہانڈی کھا رہے ہیں، تو معلوم کریں. شوہر بھی بڑا حیران ہوا، تو اس نے سامنے والے سے جا کے پوچھ لیا کیا حالات ہیں. بات چیت کی، خوب بات کرتے کرتے اس پر آ ہی گئے کہ آج کل ماشاءاللہ ہر روز کھا رہے ہیں، ہر روز نیا کھانا گھر میں آتا ہے، بنتا ہے. کیا معاملہ ہے پوچھ ہی لیا. اس نے کہا ہاں بہت تنگ تھا اس کھانے پینے کی کمی اور تنگی کی وجہ سے، آخر کو فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے خوب مانگوں. جنگل میں چلے گیا، 40 دن اللہ کی عبادت کی، ہر روز اللہ سے مانگتا اور خوب ڈٹ کے دن رات عبادت کرتا. آخر کو 40 دن بعد آواز آ گئی غیب سے کہ میرے بندے تو نے اتنی عبادت کی ہے، اب تو جو چاہے
جو تیرے دل میں آتا ہے مانگ، ہم تجھے عطا کریں گے۔ تو میں نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ یہ کھانے پینے کی تنگی دور کر دے۔ اب الحمدللہ ہر روز ایک ہانڈی بن کے آ جاتی ہے اور ہم گھر والے بیٹھ کے خوب سیر ہو کے ہر روز کھاتے ہیں۔ شوہر نے یہ بات سنی، واپس آ کے بیوی کو بتائی کہ جی وہاں تو یہ معاملہ ہے، 40 دن عبادت کی اور غیب سے آواز آئی، اور پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ہر روز اب ہانڈی گھر میں بھیجنے کا انتظام کر لیا۔ یہ بات سنتے ہی بیگم نے کہا جی آپ بھی اب تیاری کریں 40 دن کے لیے جانے کے لیے۔ تو یہ صاحب بھی نکل پڑے جنگل میں، صبح شام عبادت، خوب عبادت۔ ان کے بھی 40 دن پورے ہوئے، اللہ کی شان، ان کو بھی غیب سے آواز آ گئی کہ میرے بندے تو نے اتنی عبادت کی 40 دن تک، ہمارا دل چاہتا ہے کہ اگر تیری کوئی خواہش ہو تو ہم پوری کر دیں، تو بتا تیری کیا خواہش ہے۔ اس نے آگے سے کہا کہ وہ جو سامنے والے کو ہر روز ہانڈی ملتی ہے نا، کسی طرح سے وہ ختم کروا دیں۔ اللہ اکبر! تو یہ حسد انسان کو کتنا بے وقوف بنا دیتا ہے۔ تو مشائخ نے فرمایا کہ حسد والا انسان جو ہے وہ روحانیت میں بہت زیادہ نیچے چلے جاتا ہے۔ تو چھوٹی بیماری نہیں، بڑی بیماری ہے۔ اس بیماری کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے اس کو نکالنا ضروری ہے اپنے دلوں میں سے۔ یہ دنیا کی محبت ہوتی ہے کہ انسان حسد کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے نجات عطا فرمائے، حسد کی جگہ خیر خواہی والا دل نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔